کچھ سوال جو ہے وہ کیونکہ بقرہ عید قریب ہے تو اس حوالے سے ہمارے پاس آئے ہیں. تو ہم تو اپنے بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ جی بکرے کا ایک حصہ ہوتا ہے، گائے یا جس کو ہم اونٹ کہتے ہیں اس کے 7 حصے ہوتے ہیں، 7 لوگ مل کے کرتے ہیں، بکرا اکیلا کرتے ہیں. اچھا، کئی ایسی فیملیز بھی ہوتی ہیں جو مطلب 7 سے زیادہ لوگ ہیں، 8-10 بھائی ہیں، یا فیملی کا پورا کنبہ ملا لے کو 25-30 لوگوں کا ہے. تو کیا وہ پھر اگر ان کی استطاعت بھی اس لحاظ سے نہیں بن پا رہی ہے تو وہ کیسے مینیج کریں گے؟ لیٹ سے ایک 12 بھائی ہیں تو بکرے وہ حصہ ڈلتا ہے 7 لوگوں کا، تو وہ کیا 2 کرے گا؟ وہ پھر ایک میں مینیج نہیں کر سکتے ہیں اور ان کے فائنینس بھی اس چیز کی اجازت نہیں دے رہی ہے. اگر بالفرض اس سے بھی اور نیچے چلے جائیں، ایک بکرا وہ افورڈ کر سکتے ہیں، تو کیا وہ ان کی قربانی نہیں ہوگی؟ جی، اب دیکھیے اس سلسلے میں بھی ہمارے ہاں اس کو مس یوز کیا گیا ہے. مس یوز کا رواج زیادہ ہے ہمارے. اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس شریعت کس چیز کو کہتے ہیں؟ حکم خداوندی اور سنت رسول. یہ 2 چیزیں اکٹھی ہوتی ہیں تو یہ شریعت کہلاتی ہے. ہماری شریعت میں اللہ تعالیٰ کا حکم قربانی کے لیے تمثیل میں بیان کیا گیا ہے اور ڈائریکٹ بھی بیان کیا گیا ہے. دونوں صورتوں میں تمثیل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، اور سورہ کوثر میں انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر، صلاح کرو اور قربانی دو. اب یہاں پہ قربانی کے بہت سارے معنی ہیں، صرف یہ نہیں جانور. آپ کو اپنے تمام مزاجوں کی بھی قربانی بسا اوقات دی جاتی ہے. وہ الگ سے ایک ٹاپک ہے، ہم اس کے بارے میں پھر کبھی بات کریں گے. ابھی چونکہ ڈائریکٹ یہی ٹاپک ہے. آپ کو کبھی اپنے غصے کو پی کر قربانی دی جاتی ہے، کبھی صبر کیا جاتا ہے، استقامت سے رہا جاتا ہے، کبھی معاف کر دیا جاتا ہے، کبھی صدقہ دیا جاتا ہے، کبھی وٹ ایور یہ سب کو قربانی کہا جاتا ہے. لیکن قربانی جانور کی جب آتی ہے تو اس صورتحال میں صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہی کو اختیار کرنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی قربانی کی، اور قربانی کس طرح کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بکرے 2 مینڈے ذبح کیا کرتے تھے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ بلیک اینڈ وائٹ کلر کے ہوتے تھے، پاؤں سفید ہوتے تھے، کبھی اس کی یعنی اس طرح کے بکرے ہوتے تھے. کبھی کہا کہ کالا بھی ہوتا تھا، بالکل سفید بھی ہوتا تھا. یہ اویلیبلٹی کی بات ہے نا. جس طرح ایک بکرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے اور تمام بنو ہاشم کے لیے ذبح کیا کرتے تھے. بنو ہاشم، سارے بنو ہاشم کے لیے ہزاروں میں تھے وہ لوگ. اور ایک بکرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تمام امت کے لیے قیامت تک آنے والوں کے لیے. یہ میں آپ کو مستند اور صحیحین کی احادیث کی میں بات کر رہا ہوں آپ کو. ٹھیک ہے، حضرت انس بن مالک سے روایت ہے. اس کے علاوہ بہت سارے اور بھی راوی ہیں، سب یہی کہتے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہی روایت ہے. 2 مواقع ایسے آئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ حجۃ الوداع کے موقع پہ تھے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کے لیے گائے ذبح کی. سب کے لیے. اس وقت کتنی ازواج مطہرات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندہ تھیں، حیات تھیں؟ 11. سب کے لیے ایک گائے ذبح کی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام بنو ہاشم اور قریش تک سب اور تمام امت کے لیے 100 اونٹ ذبح کیے. 100 اونٹ ذبح کیے. کیا یہاں پہ ہمیں دیا گیا درس کہ اگر آپ لوگوں کو استطاعت ہے جتنی چاہو کرو بھائی. آپ کو کس نے روکا ہے؟ ایک شخص 100 اونٹ بھی ذبح کرے، ایک شخص 1000 بھی کرے. اور ایسے رہے ہمارے پاس بہت سارے تاریخ میں واقعات کہ ایک شخص نے ہزاروں اونٹ، ہزاروں گائیں، ہزاروں بکرے بکریاں ذبح کی. استطاعت کی بات ہے اپنی. اور اگر نہیں ہے تو ایک ہی آپ کے لیے جانور جو آسانی سے پورا گھرانہ خرید سکتا ہے وہ اپنے سارے کنبے کے لیے بھی اس کو کر سکتا ہے، اپنے سارے گھر والوں کے لیے بھی کر سکتا ہے. جہاں تک یہ 5 حصے اور 7 حصے کا اور 1 حصے کا تعلق ہے کہ چھوٹا جانور مثلا
آپ یہ کہہ لو کہ شات کی صورتحال میں جن کو کہا جاتا ہے، شات عربی زبان میں بکری اور اس کے فیملی ساری، بھیڑ بھی آ جاتی ہے، دمبا بھی آ جاتا ہے، مینڈا بھی آ جاتا ہے، یہ سارے شات میں آ جاتے ہیں. یا پھر اس کے بعد بقرہ میں آ جاتے ہیں تو گائے اور اس کی ساری فیملی، بیل اس کا یا اس کا بھیڑا یا آل دیز آر کنسرن، بھینس پھونس بھی اپنے حالات کے مطابق. پھر آ جاتی ہے جمل مین، جسے ہم کہتے ہیں اونٹ، اور اس کی سارے خاندان کی مختلف قسم کے، 2 کوہان والے، 1 کوہان والے، یہ سارے آل دیز آر کنسرن، سارے جمل میں آ جاتے ہیں، بعیر میں آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کے جو 7 حصے اور 5 حصے یہ ہمارے اس زمانے کے بعد کم از کم 200-250 سال کے بعد لوگوں نے آ کر اپنی فہم کے مطابق مقرر کر دیے. اس میں بھی کیا بات تھی کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اگر اللہ تعالیٰ کے نام پر جانور ذبح کریں گے انہیں ثواب زیادہ ہوگا. یہاں ایک بات وہ غلط کر گئے معذرت کے ساتھ، کہ وہاں ان کو یہ بھی کہنا چاہیے تھا کہ اگر کسی کی توفیق نہیں ہے تو وہ ایک بکرا بھی پورے خاندان کے لیے دے سکتا ہے. اسے شامل کرنا چاہیے تھا وہاں پر، لیکن اس کو چھوڑ گئے. اور اس کے بعد کہا، اور اس وقت سے لے کر ہم بہت سارے لوگ قربانی جیسی نعمت سے محروم ہوتے چلے جا رہے ہیں. اس کنڈیشن کی وجہ سے، جو کنڈیشنز کی وجہ سے، جو ہم نے خود غلط کر کے اپنے اوپر اپلائی کی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا نہ کوئی فرمان، نہ آپ کی ایسی کوئی سنت، نہ قرآن مجید کا ایسا کوئی ڈکلیئرڈ قسم کا قانون ہے، کہیں بھی نہیں ہے. میرے نزدیک جو بندہ اپنی استطاعت کے مطابق جس طرح کی قربانی کر سکتا ہے، ایک گھر میں بیٹھے ہوئے اگر 20 افراد ہیں، 25 ہیں، یا اس خاندان میں چاچے مامے تائے سارے اکٹھے ہو کر بھی ایک جانور آج کل کے حالات میں جتنی مشکل سے گزر رہے ہیں، یا اگر کر سکتے ہیں تو ہر ایک الگ الگ کریں. کر سکتا ہے اگر استطاعت ہے، نہیں ہے تو ایک جانور بھی سب کے لیے کافی ہے، ایک بکرا بھی سارے خاندان کے لیے کافی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی سنت کے مطابق کہ ایک بکرا اپنی تمام امت کے لیے قیامت تک، اور ایک بکرا سارے بنو ہاشم کے لیے بشمول خود اپنے آپ کے، اور پھر ایک گائے اپنی تمام ازواج مطہرات کے لیے. اور اس وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ ذبح کیے، ورنہ اس وقت بنو ہاشم اور اپنے اہل و عیال کے لیے ایک ہی بکرا ہوتا.